الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُنَّ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے قدرتاً رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ تمہاری لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو لونڈیوں سے نکاح جو ہے وہ لونڈیوں کے جو مالک ہوں گے ان کی اجازت سے کیا جائے گا، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہیں ان کا بھی مہر ادا کرنا ہوگا معروف طریقے سے، لیکن ان کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ اسی مقصد کے تحت ہوگا، یعنی نکاح کی قید میں لانے کے لیے، نہ کہ چھپی بدکاری کرنے کے لیے یا چوری چھپے کو دوستیاں کرنے کے لیے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اور پھر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ان پر جو سزا ہے وہ عام آزاد عورتوں کے مقابلے میں کم ہے، یعنی اگر کوئی آزاد عورت بدکاری کرے گی تو اگر اس کی کوئی سزا ہے تو پھر جو لونڈی بدکاری کرے گی تو اس کی سزا اس سے کم ہوگی، آدھی ہوگی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ جسے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کرے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے اوپر قابو رکھتا ہے تو پھر اسے کسی دوسرے کی لونڈی سے نکاح کرنے کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم جھیلو برداشت کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے تمہارے سامنے احکام اور چلائے تمہیں تم سے پہلوں کے طریقے پر، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جبکہ وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکا کرے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نا حق نہ کھاؤ۔ اب یہ نا حق جو ہیں وہ دو ہیں، یاد رکھیے گا، ایک تو ہے اخلاقاً نا حق، جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر، اس کے لیے کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دھوکہ دوں کہ نہ دوں، میں جھوٹ بولوں کہ نہ بولوں، یہ تو وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہمارے دل میں ڈالی ہیں کہ یہ غلط کام ہے، اس اعتبار سے بھی ناحق نہ ہو، اور جو چیزیں شریعت نے ناحق قرار دی ہیں وہ بھی نہ ہو۔ ذخیرہ اندوزی ناحق ہے، سٹا ناحق ہے، جوا ناحق ہے، سود ناحق ہے، یہ سب کیا ہے، یہ محرمات ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہم ایک دوسرے کا مال کھانا ہمیں الاؤڈ نہیں ہے۔ تو مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق، الا ان تکون تجارتاً، مگر وہ کوئی لین دین ہو، کوئی بزنس ہو، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اب یہ باہمی رضامندی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پر بڑا مفصل بیان کیا ہے کہ یہ بات اس وقت تک ویلڈ نہیں ہوتی
جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو اور اسلامی حکومت اپنے تمام شہریوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا ذمہ نہ لے۔ دیکھیے ایک مزدور ہے جو سمجھتا ہے کہ جی میرے دن کی جو مزدوری ہے وہ 2000 روپیہ ہے، لیکن وہ کسی جگہ پر گیٹوں پر یا کمپریہنسو گرلز اسکول کے سامنے وہ کھڑا ہے اڈے پر، اور 9 بجے تک کوئی نہیں آیا، یعنی اس کو مزدوری نہیں ملی۔ 10 بجے کوئی شخص آئے گا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، وہ کہے گا جی میری مزدوری 2000 روپیہ ہے، وہ کہہ دے کہ 800 روپے لے لو گے۔ اب امکان ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ 800 پر بھی راضی ہو جائے گا، بظاہر راضی ہو جائے گا لیکن دل سے راضی تو نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے، اب اس کی مجبوری کو اس امپلائر کو موقع ملے گا کہ ایکسپلائٹ کر لے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رضامندی بھی بظاہر رضامندی ہے لیکن حقیقت رضامندی نہیں ہے۔ یا ایک شخص ہے وہ ریڑھی والا پھل بیچ رہا ہے، اس کے پاس کوئی فریزر بھی نہیں ہے، ریفریجریٹر بھی نہیں ہے، اب رات ہو گئی ہے اور جو خریدنے والا گاہک آیا ہے اسے بھی پتا ہے کہ اگر یہ مجھے نہیں دے گا تو اس کا یہ ضائع ہو جائیں گے، تو اس کا وہ کہ ایسی قیمت لگائے گا کہ جو اصل قیمت سے 1/4 ہوگی، 1/3 ہوگی، لیکن امکان ہے کہ وہ ریڑھی والا جو ہے وہ کہے گا چلو جی دے دو پھر۔ یہ بھی کیا ہے، یہ صحیح رضامندی نہیں ہے، یہ اس کی ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی ایسا کرے گا از راہ زیادتی یا ظلم، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم عنقریب اسے آگ میں جھونکیں گے، فکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، ما تنہون عنہ جن سے منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں ویسے ہی تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ پر داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ڈکلیئرڈ فیصلہ ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص برائی کرے گا تو اس کو صرف برائی ہی کی سزا ملے گی، لیکن اگر نیکی کرے گا تو کم سے کم 10 گنا اجر اس کو ملے گا۔ دوسری یہ بات کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً اس کا نیکی کا کھاتہ کھل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس برائی کا کھاتہ نہیں کھلتا جب تک وہ برائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، لیکن وہ وہاں پہنچتا ہے، پھر اس پہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ چوری نہیں کرتا، واپس آ جاتا ہے، تو اب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا چوری کرنے کے لیے جانا جو ہے، حالانکہ وہ ایک عمل تھا نا، لیکن وہ گناہ شمار نہیں ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایشورنس کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری برائی کا کھاتہ تمہارے ارادے سے نہیں کھولوں گا، لیکن نیکی کا کھاتہ جو ہے میں تمہارے ارادے ہی سے کھول لوں گا۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا۔ اب چوری جو ہے یہ خود گناہ کبیرہ ہے نا، جب بالفعل چوری کرے گا تو تبھی گناہ گار ہوگا نا، لیکن چوری سے پہلے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ تو اگر انسان یہ فیصلہ کرے کہ میں بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کروں گا اور بالفعل اجتناب کر بھی لے، چوری کے ارادے سے نکلا لیکن چوری نہیں کی، تو بڑے گناہ سے تو بچا نا وہ۔ تو چھوٹے گناہ جو ہے، حالانکہ گناہ اس کا چوری کا ارادہ کر کے چوری کے مقام کی طرف جانا بھی گناہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ سے صرف نظر فرمائے گا اور گناہ اسی وقت شمار کرے گا جب وہ اس کا بالفعل ارتکاب کرے گا۔ اس لیے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ یعنی
آخری درجے تک پہنچ کر رکنے کی کوشش کرے کہ میں وہ کرے گا نہیں. خاص طور پر جو بے حیائی کے کام ہیں ان کے معاملے میں انسان جو ہے وہ کوئی ایسی لائن کھینچ کے نہیں رکھ سکتا کہ بس وہ یہاں تک جائے گا اور پھر آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے کہ یہ انسان کی ایک ایسی کمزوری ہے کہ جب انسان زنا کے قریب جاتا ہے تو پھر ایک خاص سٹیج کے بعد سیکوینس آف ایونٹس اتنا ریپڈ ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے. تو لہذا جو بھی جنسی قسم کے نوعیت کے کرائمز ہیں ان سے دور رہنا جو ہے وہی ضروری ہے. قرآن مجید میں یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ تم زنا نہ کرو. کیا کہا گیا ہے؟ بلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ ایک بے حیائی ہے اور ایک برا راستہ ہے. وہ لوگ کہ جو ایک کنزرویٹو ماحول سے نکل کے جاتے ہیں اور پھر جب وہ یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں یا پروفیشنل کالج میں پہنچتے ہیں تو اچانک وہ کو ایجوکیشن کے اندر ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر حیا ہوتا ہے. پہلے دن اگر کوئی ان کی کلاس فیلو راستہ ہی پوچھ لے تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بات نہیں کر سکتے اس سے، لیکن ایک ہفتے کے بعد دے آر کمفرٹیبل. اب اگر کوئی نوجوان احتیاط نہیں کرتا، اپنے اوپر ایک پابندی لگا کے نہیں رکھتا کہ نہیں یہ میری لائن ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، صرف بزنس کی بات کروں گا، کام کی بات کروں گا، دوستی نہیں کروں گا، گپ شپ نہیں لگاؤں گا لڑکیوں سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچا رہے گا. لیکن اگر وہ اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائے گا تو ایک ہفتے کے بعد وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا. پھر صرف بزنس ٹاک ہی نہیں ہوگی، گپ شپ بھی شروع ہو جائے گی. پھر گپ شپ شروع ہوگی تو پھر کہکے بھی لگیں گے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جائے گا، پھر کونی بھی ماری جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہنسی مذاق میں کوئی چیز جو ہے ایک دوسرے سے چھینی جائے گی تو گتھم گتھا بھی ہو جائیں گے. اور پھر ایک ایسی سٹیج آ جائے گی کہ جب وہ اتنے قریب ہو جائیں گے کہ پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب وہ تمام حدود کراس کر دیتے ہیں. تو عام کاموں میں بھی انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ برائی کے قریب نہ جائیں. لیکن خاص طور پر اس لیے آپ نوٹ کیجئے گا، ہاں اس مقام پر فوائد کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہی مضمون سورہ شورى میں بھی آیا ہے اور سورۃ نجم میں بھی آیا ہے. وہاں باقاعدہ علیحدہ کیا گیا اس کو کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی سے. یعنی اگر باقی گناہ سے 10 پوائنٹس احتیاط کی ضرورت ہے تو جو جنسی معاملات ہیں ان میں 100 پوائنٹس جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نہیں کھائیں گے تو آپ اس سے قریب بھی نہیں جائیں گے. یعنی ہمارے وہ بھائی کہ جو 60s میں 70s میں یورپ گئے، امریکہ گئے تعلیم کے لیے یا معاش کے لیے، تو انہیں 30-40 سال گوشت نہیں کھایا وہاں پر، اس لیے کہ حلال گوشت اویلیبل نہیں تھا. انڈوں پہ گزارا کیا، مچھلی پہ گزارا کیا، سبزیوں پہ گزارا کیا. تو کسی اور معاملے میں تو یعنی ساتھ والا آدمی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سور کھا رہا ہو، شراب پی رہا ہو تو امکان ہے کہ آپ اس سے بچے رہیں گے. لیکن جنسی معاملات میں آپ قریب بھی جائیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا. اور اس میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف میں جا کے پڑھیں گے کہ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیرا تنگ کیا، یعنی سب نے ان کا حسن دیکھ کر دیکھتی رہ گئی، ہاتھ کاٹ لیے، یعنی سیب یا کیک کاٹنے کے بجائے ہاتھ پر بھی چھری چل گئی، اور سب نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں، بڑا باعزت فرشتہ ہے. اور پھر وہ عورت شیر ہو گئی کہ یس، تم نے جو سنا تھا ٹھیک سنا تھا، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اب بھی اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر جیل میں ڈھونس دیا جائے گا اور بے عزت ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے بھی تین نڑے نہیں آن دیتا تو ہن بھی میں تین نڑے نہیں آن دینا. نے کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو، ان کے ٹریپ کو دور نہیں کرے گا،
اسبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکن من الجاہلین، اور میں جذباتی ہو جاؤں گا۔ تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے بڑے گناہوں سے جن سے منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت و احترام والی جگہ میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور دیکھو مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے تم میں سے بعض کو پر، وہ کیا ہے؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، یعنی ایک تو یہ پرنسپل بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشی اعتبار سے خاص لیول پر رکھا ہے تو تمنا نہ کرو کہ وہ جو اونچے لیول پر ہے میں بھی ویسا ہوگا ان جنرل، یا کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی معزز فیملی میں تمہیں پیدا کیا ہے اور کوئی تم سے بھی زیادہ معزز فیملی والا ہے، تو یہ تمنا نہ کرو کہ کاش میں اس خاندان میں پیدا ہو۔ اسی طرح ایک تمنا کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ کوئی عورت یہ تمنا نہ کرے کہ کاش میں مرد ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پیدا کیا ہے اس کو وہی ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ یہ اصل مضمون للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ اس میں جو نیکی انہوں نے کمائی ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے نیکیاں کمائی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور سب کے لیے مقرر کیے ہیں ہم نے وارث اس میں سے جو والدین اور عزیز و اقارب چھوڑیں، والذین عقدت ایمانکم، اور رہے وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا، قوام کسی چیز کو کھڑا رکھنے والا، مینیجر، سسٹینر، ایڈمنسٹریٹر، انچارج۔ مرد عورتوں پر انچارج ہیں، قوام ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ ابھی میں نے مثالیں دی آپ کو، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی زیادہ عزت والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ خود انسان کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اشرف المخلوقات قرار دے دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کسی جانور کو اشرف قرار دے دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے اور مخلوقات پر بھی ایک دوسرے کو فضیلت دیتا ہے۔ تو مرد عورتوں پر انچارج ہیں، حاکم ہیں، مینیجر ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے بھی یا ان ایڈیشن یہ کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کو فائنانس کرنے کی ذمہ داری جو وہ مرد پر ڈالی ہے۔ مرد کے لیے معاشی اور عورت کے لیے معاشی جد و جہد حرام نہیں ہے، لیکن گھر کو فائنانس کرنا، بیوی پر خرچ کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ موٹا سا فارمولہ ہے سروسز کا، ایک ہی اصول ہے، باس از آلویز رائٹ۔ جو کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے کسی بھی امپلائی کی، جو اس کا امپلائر لکھتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کا خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ ویدر ہی از کمپیٹنٹ اور ناٹ، اور دوسرے کا خلاصہ ہوتا ہے ویدر ہی از اوبیڈینٹ اور ناٹ۔ یعنی اگر کوئی افسر کسی امپلائی کے بارے میں، ماتحت کے بارے میں یہ کہے کہ کوئی زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو وہ ادارہ اس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی افسر یہ لکھے کہ یہ اوبیڈینٹ نہیں ہے، تو خواہ گورنمنٹ سروس ہو، یعنی اگر کسی امپلائی کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ میں افسر لکھ دے کہ ڈس اوبیڈینٹ، اس کی پروموشن رک جاتی ہے۔
اس کی انکریمنٹ رک جاتی ہے کیونکہ وہ ڈس اوبیڈینٹ ہے۔ گھر بھی ایک ادارہ ہے، گھر بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے، یعنی ایک بورڈنگ ہاؤس کے اندر بھی لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے اور حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی دوسرے کے ساتھ کسی رشتے میں منسلک نہیں ہوتا۔ گھر ایک ادارہ ہے، یہاں پر رہنے والے ہر دو افراد کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہیں، یا وہ بیوی اور شوہر ہوں گے، یا بھائی بھائی ہوں گے، یا باپ بیٹا ہوں گے، یا وہ ماں بیٹی ہوں گے۔ اب یہاں جو رشتہ ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں سے جو مرد ہے گھر کا اس کو گھر کا انچارج بنا دیا ہے، لہذا اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں they have to listen to him۔ تو فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں۔ دیکھیے عورت پر نماز روزہ بھی فرض ہے۔ جب قرآن مجید نیک مردوں کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے نماز کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں اگرچہ عورت پر بھی نماز فرض ہے لیکن سب سے بڑی نیکی کیا قرار دی گئی ہے؟ قانتات۔ بس نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اب تفاسیر میں آپ پڑھیں گے تو وہاں اولاد بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے شوہر کی، لیکن محاورہ جہاں تک محاورے کا تعلق ہے وہ امانت کون سی ہے؟ وہ جسم امانت ہے، عورت کا جسم، عورت کے پاس اس کے شوہر کی امانت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوں فرمایا کہ عورتوں کے حقوق بیان فرمائے اور کہا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ تمہارے بستر کے بعد تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے۔ یہ ہے اصل امانت عورت کے پاس اپنے شوہر کی۔ دو باتیں بیان فرما دی، اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس میں ایک اور کا اضافہ فرمایا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اپنے شوہر کو خوش کرے۔ دو افراد، ایک آدمی آپ کو اسمائلنگلی ویلکم کرتا ہے اور ایک گھور کا ویلکم کرتا ہے، ان دونوں میں سے اچھا آپ کو کون سا لگتا ہے؟ پھر آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کسی کاؤنٹر پر چلے جائیں، ایئر لائن کا کاؤنٹر ہو یا آپ تو بس کے ٹکٹ کے جو کاؤنٹرز ہیں ان کے اندر بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا تو ہیتھرو ایئرپورٹ پر میں برٹش ایئر ویز کی فلائٹ پہ سوار ہوا دبئی کے لیے، تو اچانک دھند آ گئی تو فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ تو برٹش ایئر ویز والوں نے ایک پرفارما جو ہے وہ سارے مسافروں کو دے دیا۔ اس میں ایک سوال تھا کہ ور یو ویلکم ود اے اسمائل ایٹ دا چیک ان کاؤنٹر، کہ جب آپ چیک ان کاؤنٹر پر گئے اپنا بورڈنگ پاس لینے کے لیے تو کیا وہاں پر جو بھی شخص تھا اس نے آپ کو اسمائل کر کے ویلکم کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذمہ داری ہے کاؤنٹر پر کھڑے ہونے والے مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ اور عام طور پر ریسیپشن پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیچاری اپنی نوکری کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو اسمائل کریں گی۔ کیوں؟ گاہک جو ہے وہ اسمائل کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، ہر دوسری عورت جو آپ کو ملے گی، آپ کی کولیگ ہوگی تو وہ آپ کو ویلکم کرے گی، السلام علیکم۔ یہاں تک کہ آپ واپس آ رہے ہیں آفس سے، کام سے، تو اپنے گھر کے قریب آپ کی ہمسائی جو باہر کھڑی ہوگی وہ کہے گی السلام علیکم بھائی جان، اور جو ہی آپ گھر میں داخل ہوں گے آپ کی اپنی بیوی آپ کو کاٹنے کو دوڑے گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی عورت اچھی لگے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انسٹرکشن جو ہے یہ کمال کی انسٹرکشن ہے، یعنی واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو منہ سے بولتی ہیں کہ یہ کلام نبوت ہے۔ ایک عام انسان جو ہے وہ اتنی ڈیپ گائیڈنس نہیں دے سکتا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے کہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ نے پہلی نشانی کیا فرمائی؟ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، کہ
جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے، اور جب وہ کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے، وہ یہی بات. اور وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو پھر اس کی امانت کی حفاظت کرے. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور تمہاری وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ، ان کی کاؤنسلنگ کرو. واہجروہن فی المضاجع، پھر انہیں سسپینڈ کر دو. جیسے سروسز کا اصول کیا ہے کہ کوئی آپ کا امپلائی وہ مس بیہیو کرتا ہے تو کیا کرو، سب سے پہلے تو اس کی کاؤنسلنگ کرو، اس کو سمجھاؤ، وارننگ دو. پھر بھی باز نہ آئے تو اسے چارج شیٹ کر دو اور اس کی سروسز سسپینڈ کر دو. پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرو، اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس کی سروسز ٹرمینیٹ کرو. تو چوتھی جو ہے سروسز ٹرمینیٹ کرنا، وہ تو طلاق ہو گئی. اس سے پہلے کے جو 3 اقدام ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. فعظوہن، ان کو سمجھاؤ. واہجروہن فی المضاجع، میاں بیوی کا جو اصل تعلق ہے وہ جنسی تعلق ہے، اور اگر یہ تعلق نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے 2 آدمی ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں. عورت کو اپنے ماں باپ کے گھر میں کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، پہننے کو ملتا ہے، عزت ملتی ہے، پیار ملتا ہے. تو اپنے شوہر کے گھر جو ہے وہ کس کے لیے آتی ہے؟ وہ ایک ضرورت جو اس کے والدین اس کی پوری نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہ یہاں آتی ہے. اور اگر اس کی وہ سروس اس کو نہ پرووائڈ کی جائے تو پھر ظاہر ہے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے. تو پھر تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ واہجروہن فی المضاجع، بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو. اور تیسرا کیا ہے؟ وضربوہن، اور انہیں تادیبی کارروائی کے طور پر ادب سکھانے کے لیے مارو. لیکن اس مارنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس سے وہ مار رہتی نہیں. منہ پر نہ مارو، پورے ہاتھ سے نہ مارو، 3 انگلیوں کے ساتھ مارو. ایسی مار نہ پاڑو جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، ایسی مار نہ پاڑو جس سے ہڈی ٹوٹ جائے. تو پھر وہ مارنا کیا ہے؟ بس ہمیں دکھایا ہی ہوا نا مارنے کا. لیکن اسی سے بات بن جائے تو یہ عورت کے حق میں بھی بہتر ہے اور مرد کے حق میں بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ پھر اس کو طلاق دے دو. تو شارٹ آف ڈیورس یہ 3 سٹیپ ہیں، اور اسی میں خیر ہے. گھرانے کی بھی خیر ہے، مرد کی بھی خیر ہے، عورت کی بھی خیر ہے، اور اولاد کی بھی خیر ہے. وَضْرِبُوهُنَّ وَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اور پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر انہیں سزا دینے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بالا تر اور سب سے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب امت مسلمہ سے خطاب ہے، یعنی فیملی کے بڑوں سے سمجھیے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو، اندیشہ ہو ان کے درمیان ناچاکی کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو آپ تم ایک ثالث، ایک حکم مقرر کرو، ایک آربیٹریٹر مقرر کرو، من اہلہ، مرد کے گھر والوں میں سے، وحکم من اہلہا، اور ایک حکم عورت کے گھر والوں میں سے. یہاں جو کہا ہے گھر والوں میں سے، اس میں بھی جو پریفریبل چیز ہے وہ کیا ہے؟ تبھی وہ گھر والے ہوں گے کہ کم سے کم عورت کا محرم ہو وہ حکم. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ کوئی رشتہ دار اس کا اویلیبل نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر یہ سب جو یعنی آربیٹریشن ہوگی یہ دونوں کی موجودگی میں ہوگی، اس میں خطرہ نہیں ہے. ورنہ عام طور پر عورت کی ایک کمزوری ہے کہ وہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا خاوند کس کی انفلوئنس میں ہے، اپنے بڑے بھائی کے انفلوئنس میں ہے، یا چھوٹے بھائی کے انفلوئنس میں ہے، یا اپنے فلاں دوست کے انفلوئنس میں ہے، اور وہ اس سے رابطہ کر کے وہ پرابلم ڈسکس کرتی ہے اس کے ساتھ، اور اس وقت وہ رونا شروع کر دیتی ہے، یار دکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے. تو پھر وہ آربیٹریٹر کیا کرے؟ اب جب وہ رو رہی ہے تو وہ کیا چاہ رہی ہے کہ کوئی میری داد رسی کرے، میری ہاں میں ہاں ملائے، اور آنسو آ رہے ہیں تو کم سے کم ٹیشو ہی دے دے پوچھنے کے لیے. لیکن اس وقت وہ مرد جو ہے اگر اسے گلے لگا لے، نہیں بڑی زیادتی ہے، بھائی نے بڑی زیادتی کی ہے، میرے دوست نے بڑی زیادتی کی ہے، تو عورت جو ہے اس کو بالکل اس کا پتہ نہیں چلے گا.
اور وہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا وہ ساری حدیں جو ہیں وہ کراس ہو جائیں گی اور اس میں بڑا اندیشہ ہوگا. لہذا کیا فرمایا گیا کہ حکم من اہلہ، ایک آربیٹریٹر مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک آربیٹریٹر عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں جو ہیں وہ چاہیں کہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، اور وہ ان کی صلح کرا دے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار ہمسایوں کو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور بیگانہ ہمسائے کو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس اٹھنے بیٹھنے والے کو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنی لونیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. یہ کبھی دیکھیے آپ نے بخل کی تلقین، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے، کہتا ہے نہیں مختلف طریقوں سے، مشٹنڈے منگتے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. یعنی جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اس کو روکنے والے، یا اس کو ترغیب دلانا، ایڈا بھی ہاتھ کھلا نہ چھوڑ دو، اپنی بھی ضرورتیں ہوں گی بندے دیاں. یہ کیا ہے؟ یہ بخل کی تلقین ہے، اور یہ بھی عام ہے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتی اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اس اللہ کے فضل کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا ہے. کوئی مانگنے والا آ گیا، منگنا آ گیا، تو میں تو سویر دی بونی بھی نہیں کی تھی. حالانکہ کئی گاہک وہ بھگتا چکا ہوتا ہے، لیکن بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا فضل نہیں ہوا، یا میں تو خود غریب آدمی ہوں، میں تو خود تنگ دست ہوں، میں تمہیں کیسے دوں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ اصل میں شیطان ان کا ساتھی ہے اور وہ انہیں یہ سب پٹیاں پڑھا رہا ہے. اور جس کا بھی شیطان ساتھی بن جائے، فساء قرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے. ماذا علیہم، اور ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑتی، کیا ہو جاتا. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. وکان اللہ بہم علیما، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کیا خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ بات اگر انسان کے ذہن میں رہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی نے دی. ایک مرتبہ امریکہ کے سفر میں تھا تو ہیوسٹن میں ایک مسجد میں نے جمعہ پڑھایا. تو جب میں پہنچا تو اس کے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جی مسجد میں کچھ سیوریج کا کام ہونے والا ہے، تو ذرا لوگوں سے کہہ دیں کہ جنرل اسٹریٹ ڈونیٹ کریں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا ایک بجٹ اس کا ہے. میں نے کہا $7,000 تو ہیں بہرحال جو خرچ آئیں گے اس پر. تو میں نے خطبے کے آخر میں لوگوں کو متوجہ کیا اور جاتے جاتے میں نے ایک جملہ کہہ دیا، ڈونٹ پے اٹ فرام یور پاکٹ، ڈونیٹ فرام وٹ اللہ ہیز گیون یو. تو اس کے خطبہ میں نے ختم کر دیا. تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے ویسے ہی سیکرٹری صاحب وہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے مجھے آئے. میں نے کہا جی کچھ فنڈ آیا کہ نہیں آیا. مسکرا کے کہتے ہیں جی ایک ہی صاحب $7,500 کا چیک دے کر چلے گئے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے انسان کو کہ جو میرے پاس ہے، جو میرے بینک میں پڑا ہے، وہ میرا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، تو پھر انسان کو $700 کیا
$700,000 دینے کا بھی میں بھی کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ